السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم اور ایک قرآن اسٹیپ کی طرف۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ میں 27ویں آیت پر، عہد اللہ کے مطلب کے اوپر۔ پہلے میں تلاوت سے شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ تو یہاں پہ اور مزید ہم عہد اللہ کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ الذین، یہاں پہ بات چیت چل رہی تھی کہ لوگ جو نقد کرتے ہیں، ینقضون عہد اللہ، اللہ کے عہد کو بالکل پرزے مٹا دیتے ہیں۔ پیچھے دفعہ ہم بیان فرمائے تھے کہ نقد اور قطع میں فرق کیا ہے۔ رسی کا مثال لیے تھے، اس کو کھولنے کی مثال لیے تھے۔ تو یہاں پہ عہد اللہ سے مراد کیا ہے؟ پہلے ہم عہد کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ عہد کے لفظی معنی کیا ہے۔ فالعہد عربی میں لکھا ہوا ہے، الاصل فی معنی، اس کا اصل معنی کیا ہے؟ حفظ الشیء، کوئی چیز کی حفاظت کرنا، ومراعاتہ حالا بعد حال، اور اس کی دیکھ بھال کرنا ہمیشہ، وقت کے بعد وقت، اس کے پیچھے لگے رہنا، اس کو دیکھتے رہنا، اس کی دیکھ بھال کرتے رہنا، یہ اصل معنی ہے عہد کے۔ ثم استعمل فی الموثق، پھر استعمال ہوا میثاق کے لیے، جو عہد جہاں پر اگریمنٹ ہوتی ہے، جو کووننٹ بولتے ہیں انگریزی میں، الذی یلزم مراعاتہ، جو آپ کا اس کی مراعات کرنا، دیکھ بھال کرنا، اس کے برابر چلنا لازم ہے۔ تو یہ اصل معنی یہ ہے، اور اس کے پھر بعد میں عربی میں استعمال اس طرح سے ہوا ہے، اسی لیے قرآن شریف میں عہد اللہ سے مراد ہے جو چیز کے اوپر لازم ہے اس پر چلنا ہے۔ انگریزی میں آپ دیکھیں تو جو کووننٹ کا جو لفظ آتا ہے، اس کے اصل معنی ہے کہ ایگریمنٹ کے ہے، مگر یہ جو اصلیت مراعات کی ہے وہاں پر نہیں ہے۔ تو ہر زبان کے اندر تھوڑا سا الگ الفاظ کے مصادر رہتے ہیں، اور اس کے اوپر اگر آدمی مصادر کے پر غور و فکر کریں تو اور اچھی طرح سے سمجھ آئیں گی لفظ کے مطلب کا۔ تو طبعا ہم انگریزی کو دیکھ کر کووننٹ کی ہم دیکھیں گے تو وہاں پہ تو صرف ایگریمنٹ ہے، مگر عربی میں آپ دیکھیں گے کہ مراد کا زور ہے اس کے اندر، اس کے معنی کے اندر، مطلب کے اندر۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک یہ صرف ایگریمنٹ نہیں ہے، مگر اس کے اوپر ہمیں بہت دیکھ بھال کرنا ضروری ہے۔ چلے پھر یہاں پہ عہد اللہ سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں جو میں یہاں پہ سمرائز کر چکا ہوں۔ پہلے قول یہ ہے کہ یہاں سے مراد ہے اہل کتاب سے خطاب ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے آیت میں منافقین کا ذکر ہوا تھا، اور جو منافقین پہلے بنے تھے، منافقین صرف مدینہ میں آئے تھے، اور وہ پہلے وہ یہود بھی، ان میں سے یہود کافی تھے، یہود اسلام تسلیم کیے ہیں ظاہری طور پہ، مگر اندر سے منافق۔ تو وہاں پہ اللہ سبحانہ کو یہ یاد دلا رہا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ، یہاں پہ عہد سے مراد یہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے عہد لیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کا ریکگنیشن کرنا ہے، اور ان کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، اور ان کی اتباع کرنا ہے جو ان کے توراہ میں لکھا ہوا ہے۔ مگر یہود نے یہ عہد کو توڑ دیا ہے، اور پورے اہل کتاب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اس کو لوگوں تک لوگوں کو پتہ کرائیں کہ یہ ہمارے توراہ میں لکھا ہوا ہے، اور اسی لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، مگر یہ عہد کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پہ عام ہے، یہ صرف خاص یہود اور منافقین یہود کے لیے نہیں ہے، مگر ہر انسان کے لیے ہے جو ان کے اللہ سبحانہ نے عہد یہ لیا ہے کہ اتباع الرسل والانبیاء، کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ یہ عہد لیے ہیں کہ وہ اللہ کے رسولوں پہ اور انبیاء پر ان کے اوپر
انہوں جو چیزوں کے ساتھ لے کر آتے ہیں اس پر ایمان لائیں، اور جو اوامر دیتے ہیں، جو احکام دیتے ہیں ان پر چلیں، اور جو ممانعت کرتے ہیں اس سے دور رہیں اور اجتناب کریں۔ تو یہ ہر ایک کے اوپر ہے۔ اور اسی طور پہ تھرڈ اوپینین یہ ہے کہ یہاں پہ عہد سے مراد ہے عہد فطرہ۔ ان اللہ تعالی عہد الی جمیع الناس عہد فطرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو دنیا پیدا ہونے سے پہلے آدم علیہ السلام کے پیٹ سے پورے انسانوں کو نکالے تھے، جو پہلے ہوئے ہیں، جو آج ہیں اور جو کل آنے والے ہیں۔ ہر انسان جو بھی رہیں گے کائنات میں، نکال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھے ہیں کہ اور ان سے عہد لیے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، ان کے خالق ہے، اور اسی کی ہی عبادت کریں گے اور کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ لکھتے ہیں، یہ پڑھنے کے قابل ہے، ان اللہ تعالی عہد الی جمیع الناس، اللہ سبحانہ عہد لیے ہیں پورے جمیع الناس سے، عہد فطر، اس کو عہد فطرہ بولتے ہیں، بِأَن يُؤْمِنُوا بِهِ وَبِوُجُودِهِ، وہ ایمان لے کر آئیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور وہ تسلیم کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ وقد وثق عہد الفطرہ، اور یہ عہد کو مضبوط کس طرح سے کر رہے ہیں اللہ سبحانہ، بِأَن جَعَلَ الْعُقُولَ قَابِلَةً لِإِدْرَاكِ السُّنَنِ الْإِلَٰهِيَّةِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے اندر ایسا عقل پیدا کیا ہے کہ وہ عقل کے ذریعے سے پہچان سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ ثم اقام لهم الادلہ، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے اور بھی دلائل بیان فرمایا ہے، والبراہین، اور بہت کھلے دلیل ہیں، علی وجود ہی، اللہ کے وجود کے اوپر۔ اسی طرح سے آپ انسان اگر اپنے آنکھوں سے، اپنے کانوں سے کائنات میں دیکھیں گے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات ہے، آسمان لے لیں، ستارے لے لیں، بحر لے لیں، زمین لے لیں، اور اس میں غور و فکر کریں، تو وہ اندر سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ بے شک ایک خدا ہے اور اللہ سبحانہ یہ سب کائنات کو چلا رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ تھوڑا سا وہ غور کریں کہ سائنٹسٹ یا کسی انسان کے ترجمے پہ مت چلیں۔ یہاں پہ اگر آپ اللہ سبحانہ کو پہچاننا چاہتے ہیں، آپ کے ہے اللہ سبحانہ بے شک، اور کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اس بات میں، اپنے آنکھوں سے، اپنے کانوں سے آپ کائنات پہ دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں آپ کے دل کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر کون سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کا کلام پڑھیں گے تو لوگوں تو ہمیشہ اپنی اون تعریف کرتے ہیں، عام طور پہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے وجود کے اوپر، مگر آپ اپنے سے دیکھیں، بغیر کوئی کسی کے، آپ کے اور اللہ کے درمیان میں کسی کو نہ رکھیں، آپ ڈائریکٹلی آپ مخلوق کو دیکھیں جو اللہ سبحانہ کائنات بنا ہے، تو آپ اپنے سے دیکھیں گے اندر ایک کیفیت بن رہی ہے۔ وہ کیفیت کسی کی بنی ہوئی چیز نہیں ہے، وہ آپ کے اندر یہ عہد فطرہ کا کیفیت ظاہر ہو رہی ہے، اور وہی ہے یہاں پہ عہد اللہ۔ آج یوم عرفہ ہے اور حجاج عرفات کے میدان پر ہے، تو وہاں پہ دعائیں اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انشاءاللہ رحمت کے شکار رہیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ان پر آئیں گی اور مغفرت آئیں گی انشاءاللہ، اور اللہ ان کے پورے حج کو قبول کریں۔ تو وہاں پہ اور آج یہ دن پہ یہ دعا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ حدیث میں، تو ہم یہ پڑھیں گے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، وہ خیر ما قلت، اور سب سے بہترین چیز جو میں نے کہا ہوں، انا والنبیون، میں اور انبیاء نے کہے ہیں، من قبل، جو میرے پہلے تھے، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوا اللہ کے، کوئی چیز، کوئی مخلوق کو بنانے والا نہیں ہے، کوئی زندگی دینے والا اور موت دینے والا نہیں ہے، کوئی پورے کائنات کو بنانے والا نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالی، وحدہ، اکیلا، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کو کوئی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لہ الملک، اسی کا ہی ہے ملک، اسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز چلاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، ہر چیز اسی کی ہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور ہر تعریف اور ہر شکر اللہ کے لیے ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اور کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتا ہے۔
سبحان اللہ، یہ تعریف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور جب آپ تعریف کرتے ہیں اللہ کی تو اللہ اگر آپ کی تعریف کو قبول فرماتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتے ہیں. تو اللہ کی رضامندی سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے. وہ رضامندی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنے انعام عطا فرمائیں گے جو اگر آپ اپنے زبان سے پوچھتے رہیں کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، آپ آخر میں جا کے تھک جائیں گے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینے سے کوئی روکنے والا نہیں. اگر اللہ راضی ہے اور اللہ کی خوشی سے آپ کو کوئی چیز مل رہی ہے تو آپ کے تصور سے، آپ کے خیال سے، آپ کے تمنا سے بھی زیادہ ملیں گی. اسی لیے اس کو دعا فرماتے ہیں علماء. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر دعا، اس کا نام کیا دی ہے؟ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ. یہ دعا ہے، اللہ کی تعریف ایک قسم کی دعا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.